دل کی آواز۔ شام کا وقت تھا۔ ظفر علی خان گھر پر اکیلے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر اجنبی تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک خاتون کی آواز آئی، بہت اداس سی۔ ظفر صاحب، میں عائشہ ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ظفر حیران رہ گیا، یہ کون تھی یہ خاتون؟ اگلے دن وہ حسینی چوک کی چائے کی دکان پر ملے۔ عائشہ نے اپنی داستان سنائی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پولیس نہیں سنتی۔ ظفر نے وعدہ کیا، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ظفر نے شاہد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ شاہد باہر سے مہذب تھا، اندر سے بہت ظالم تھا۔ عائشہ نے بتایا وہ رات کو گھر میں گھس آیا تھا۔ ظفر نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ بہن ثنا کو بلایا، لیکن شاہد کو پتہ چل گیا۔ اس نے عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ عائشہ شوہر کے پاس جائے۔ ظفر کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ شاہد عائشہ کو لے گیا، مسکراتے ہوئے۔ بڑی شرمناک بات تھی۔ عائشہ نے ظفر سے کہا، ڈرو نہیں، میں واپس آؤں گی۔ لیکن وہ واپس نہ آ سکی۔ شاہد نے انہیں قید کر دیا۔ عائشہ کو ایک دن کمرے میں قید کر دیا گیا۔ بہت تاریک تھا۔ شاہد روز آتا، انہیں ذلیل کرتا، باتیں سناتا تھا۔ ظفر پاگل ہو گیا۔ انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ شاہد کے گھر کے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات عائشہ کے بھائی ثقلین سے ہوئی۔ ثقلین نے بتایا، شاہد جعلی نوٹ چھاپتا ہے۔ ظفر نے اپنے دوست پرنس راشد کو خبر دی۔ رات کو چھاپا مارا گیا، شاہد گرفتار ہو گیا۔ ظفر نے شاہد کے گھر جا کر عائشہ کو آزاد کرایا۔ عائشہ بہت کمزور تھی، لیکن خوشی سے رو پڑی۔ شاہد کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ انصاف مل گیا۔ ظفر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ بہت سادہ سی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی گود میں بیٹی آئی، ثنا۔ چھوٹی ثنا بہت شرارتی تھی، بلکہ عائشہ جیسی تھی۔ ظفر کی زندگی مکمل ہو گئی۔ خوشیاں چاروں طرف تھیں۔ لیکن پھر شاہد جیل سے رہا ہو کر باہر آ گیا۔ اس نے ظفر کے خلاف چھوٹا مقدمہ کر دیا تھا۔ عدالت نے ظفر کو بری کر دیا۔ سچ جیت گیا تھا۔ ثنا بڑی ہو کر پولیس افسر بن گئی۔ بہت قابل تھی۔ ظفر کو اپنی بیٹی پر بہت ناز تھا، بہت فخر تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ظفر بوڑھے ہو گئے۔ عائشہ کا ساتھ تھا۔ ایک دن ظفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت خاموشی سے عائشہ روتی رہی۔ بہت یاد آئے وہ لمحات انہیں۔ وہ چھت پر بیٹھتے، چاند دیکھتے، ظفر کو یاد کرتے۔ ان کی محبت کی کہانی آج بھی لوگ سنتے ہیں۔ ایک اجنبی کال نے دو دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ظفر اور عائشہ کی کہانی یہی سبق دیتی ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو منزل پا کر ہی رہتی ہے، جیسے ان کی محبت پائی ہمیشہ کے لیے ہر لمحے۔ اجنبی کی پکار۔ پشاور کی سرد شام تھی۔ ڈی ایس پی ظفر علی خان اپنے سرکاری بنگلے کی چھت پر کھڑے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو 40 برس کی عمر نے عطا کی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے ذکر شروع کیا تو موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے بغیر نمبر دیکھے فون اٹھایا۔ ہلو۔ دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز آئی، نرم مگر پر ادار۔ ظفر علی خان صاحب؟ جی خود ہوں۔ میرا
نام عائشہ ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، کل سحر پیر 3 بجے حسنی چوک والی چائے کی دکان پر۔ ظفر حیران رہ گئے، لیکن ہم تو ملے بھی نہیں، آپ کون ہیں؟ کل مل کر بتاؤں گی، اور فون بند ہو گیا۔ ظفر نے گاڑی دیکھی، رات کے 10 بجے رہے تھے۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو اجنبی تھا، انہوں نے واپس کال کی تو بند تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے رہے، باہر بادل گرج رہے تھے اور ہلکی پھلکی بوندیں گر رہی تھی۔ ظفر نے سوچا شاید کوئی نیا کیس ہے، شاید کوئی خاتون مدد چاہتی ہے، لیکن اتنا پرسرار انداز کیوں؟ اگلی صبح وہ دفتر گئے تو ان کا ذہن اس اجنبی کال میں الجھا ہوا تھا۔ ان کے اسسٹنٹ فیصل نے پوچھا، سر آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ؟ ظفر نے سر ہلایا، نہیں فیصل، بس ایک اجنبی کال آئی تھی، ملنا چاہتی تھی کوئی خاتون۔ فیصل مسکرائے، شاید کوئی مدد مانگنا چاہتی ہو، آپ کی تو یہی عادت ہے، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ظفر خاموش رہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی تھی۔ سحر پہر 3 بجے ظفر حسینی چوک پہنچ گئے۔ یہ پرانا علاقہ تھا اور چائے کی دکان بھی پرانی سی تھی۔ انہوں نے اندر جھانکا تو ایک خاتون کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ظفر قریب گئے، السلام علیکم۔ خاتون نے سر اٹھایا، وعلیکم السلام، ظفر صاحب بیٹھیں۔ ظفر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا خاتون کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا تو جھلک گیا، آپ نے مجھے بلایا ہے، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا، ظفر صاحب میں اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوں۔ 3 سال پہلے میری شادی شاہد سے ہوئی تھی، پہلے سب ٹھیک تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے وہ مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ظفر نے توجہ سے سنا، آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، لیکن پولیس والوں نے اسے معمولی سمجھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے۔ ایک بار تو میں نے تھانے میں درخواست دی تھی، لیکن شاہد نے کسی کو پیسے دے کر معاملہ دبا دیا۔ ظفر کی آنکھوں میں غصہ تھا، یہ ٹھیک نہیں، آپ کو انصاف ملنا چاہیے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی، مجھے بتایا گیا کہ آپ ایماندار آفیسر ہیں، میرے ماں باپ نہیں، کوئی سہارا نہیں، شاہد مجھے کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ ظفر نے ان کی باتوں میں سچائی محسوس کی، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، بے چینی تھی اور مدد کی التجا بھی تھی۔ پریشان نہ ہو، میں خود اس کیس کو دیکھوں گا، کل سے میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ ظفر وہاں بیٹھے دیر تک سوچتے رہے، انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ ملاقات ان کی زندگی بدل دے گی۔ سایوں کا پیچھا۔ ظفر نے عائشہ کے شوہر شاہد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ شاہد کا چھوٹا سا پرنٹنگ تھا، وہ ظاہری طور پر ایک مہذب شہری تھا، لیکن گہرائی میں جا کر پتہ چلا کہ اس کے خلاف 2 سال پہلے ایک خاتون نے زیادتی کی شکایت درج کرائی تھی، جو بعد میں واپس لی گئی۔ ظفر نے فیصل کو بھیجا کہ وہ شاہد کے بارے میں مزید جانے۔ فیصل نے بتایا کہ شاہد کے کچھ سیاست دانوں نے
اچھے تعلقات ہیں اور وہ مقامی مسجد کے صدر بھی ہیں۔ ایک دن عائشہ کا فون آیا، ظفر صاحب، شاہد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں اپنی ایک دوست کے پاس ہوں، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ کہیں بھی چلی جاؤ پکڑ لے گا۔ ظفر نے انہیں تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے کوئی محفوظ جگہ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بہن ثنا سے بات کی۔ ثنا شہر سے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ظفر نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا، لیکن ایک ہفتے بعد عائشہ کا فون آیا کہ شاہد کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ وہاں بھی آ رہا ہے۔ ظفر نے فوراً پولیس بھیجی، لیکن شاہد وہاں سے فرار ہو گیا۔ ظفر نے پوچھا کہ اب خود جا کر شاہد سے ملنا چاہیے۔ انہوں نے اسے پولیس اسٹیشن بلایا۔ شاہد آیا تو بالکل مہذب لگ رہا تھا، صاف ستھری شکل، مہنگے کپڑے۔ وہ بولا، سر، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور جھوٹی شکایتیں کر رہی ہے۔ ظفر نے سختی سے کہا، اس نے کہا ہے کہ تم اس سے مارتے پیٹتے ہو۔ اگر ایک بار اور شکایت آئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہد مسکرائے، ایک عجیب سی مسکراہٹ، جیسے آپ کا حکم۔ وہ چلا گیا، لیکن ظفر کو یقین تھا کہ وہ باز نہیں آئے گا۔ ایک رات ظفر کے پاس فون آیا۔ نمبر عائشہ کا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بس سسکیاں اور خاموشی۔ ظفر نے فوراً گاڑی اٹھائی اور ثنا کے گاؤں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو عائشہ کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، ان کے بازوؤں پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ ظفر نے انہیں تسلی دی، کیا ہوا؟ عائشہ نے بتایا کہ شاہد رات کو آیا تھا اور اس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ سر نے اسے بھگایا، لیکن وہ دوبارہ آنے کی دھمکی دے گیا۔ ظفر کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ کیس خود حل کرنا ہوگا۔ وہ عائشہ کو لے کر پشاور آ گیا۔ ظفر نے عائشہ سے کہا، اب تم میرے گھر رہو گی، ثنا نے بھی کل تک آ جائے گی، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ عائشہ نے حیران ہو کر دیکھا، لیکن ظفر صاحب، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ ظفر نے کہا، لوگ کہیں گے تو کہنے دیں، تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ظفر نے کسی اجنبی عورت کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ قریب آتے دن عائشہ کے ظفر کے گھر آنے کو 10 دن ہو گئے تھے۔ ثنا بھی آ گئی تھی اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن ثنا نے ظفر سے کہا، بھائی جان، عائشہ بہت اچھی خاتون ہے، بہت مہذب، بہت پڑھی لکھی، ان کا دل بہت صاف ہے۔ ظفر مسکرائے، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے، وہ عائشہ کی ہر بات، ہر ادا، ہر مسکراہٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک شام ظفر دفتر سے واپس آئے تو دیکھا عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ عائشہ بہت محنت سے کھانا بنا رہی تھی، ان کے چہرے پر پسینہ تھا، مگر وہ خوش تھی۔ ظفر نے آواز دی، عائشہ، آج تم نے کھانا بنایا ہے؟ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی، جی، ثنا کو سر میں درد تھا تو میں نے سوچا آج کھانا خود بنا لوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ظفر نے کہا، تم نے بنایا ہے تو ضرور پسند آئے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، ظفر اور عائشہ چھت پر بیٹھے تھے۔ رات بہت خوبصورت تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ عائشہ نے کہا، ظفر صاحب، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ پر بوجھ نہ بن جاؤں۔
ظفر نے ان کی طرف دیکھا۔ تم بوجھ نہیں ہو عائشہ، تم ہمارے مہمان ہو۔ عائشہ نے آنکھیں نیچے کر لی، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ شاید کبھی نہ کبھی مجھے ڈھونڈ ہی لے گا۔ ظفر نے ان کا ہاتھ تھاما لیا۔ اسے ڈھونڈنے سے پہلے مجھے گزرنا ہوگا، اور میں اسے گزرنے نہیں دوں گا۔ عائشہ نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ میرے لیے اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ ظفر خاموش رہے، پھر بڑی دیر بعد بولے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں عائشہ۔ عائشہ نے حیران ہو کر دیکھا، ان کی آنکھیں بھری ہو گئی۔ ظفر صاحب، یہ ٹھیک نہیں، ظفر نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک نہیں، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ تم میری مدد لینے آئی تھی، لیکن دل کا کیا کروں عائشہ، وہ تو تمہارے نام کی صدا سن رہا کر دھڑکنے لگتا ہے۔ عائشہ خاموش تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا، ظفر، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے شاید ہمیں کبھی چھین نہیں لینے دے گا۔ ظفر نے انہیں قریب کیا۔ ڈرو مت عائشہ، اب تم اکیلے رہی ہو، تمہارے ساتھ ہوں۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل کا ساتھ دیں گے۔ طوفان سے پہلے خاموشی۔ اگلے چند ہفتے بہت اچھے گزرے۔ ظفر اور عائشہ کی محبت پھول کی طرح کھل رہی تھی۔ ثنا کو بھی پتہ چل گیا کہ اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن ثنا نے عائشہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے ظفر نے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ 25 برس کی نوکری میں انہوں نے کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ تم پہلی ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ شادی کیوں نہیں کی؟ ثنا نے بتایا، جب وہ نوجوان تھے تو ایک لڑکی سے محبت تھی، لیکن والدین نے منع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ کو ظفر کی قربانی کا اندازہ ہوا، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ ایک دن ظفر کو عدالت سے سمن ملا۔ شاہد نے ان کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا۔ الزام تھا کہ ظفر نے اس کی بیوی کو اغوا کر رکھا ہے اور اسے اپنے گھر قید کیا ہوا ہے۔ ظفر نے عدالت میں بیان دیا کہ عائشہ اپنی مرضی سے ان کے پاس ہے اور شاہد نے ان پر تشدد کیا تھا، لیکن شاہد نے جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے۔ اس کے وکیل نے دلیل دی کہ عائشہ کو کوئی ثبوت نہیں کہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ عائشہ کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر عائشہ رو پڑی۔ ظفر نے اپیل کی، لیکن عدالت نے اپیل خارج کر دی۔ شاہد عائشہ کو لینے آیا، لیکن اس کے چہرے پر وہی پراثر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، دیکھا ظفر صاحب، قانون ہمیشہ شوہر کے ساتھ ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو اب۔ عائشہ نے ظفر سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں واپس آؤں گی۔ لیکن وہ واپس نہ آ سکی۔ قید کی تنہائیاں۔ شاہد نے عائشہ کو اپنے گھر میں قید کر دیا۔ انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، نہ فون، نہ خط، نہ کوئی رابطہ۔ عائشہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن دروازہ ہمیشہ بند رہتا۔ شاہد ہر روز آتا اور عائشہ کو ذلیل کرتا، کبھی کھانا نہ دیتا، کبھی باتیں سناتا۔ عائشہ کے بازوؤں پر اب نئے نشان تھے، مگر وہ خاموش تھی۔
ایک دن شاہد نے کہا، تم ظفر کو بھول جاؤ، وہ کبھی تمہیں نہیں پا سکتا، تم میری بیوی ہو اور مارتے دم تک میری بیوی رہو گی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دیوار سے لگ کر بیٹھی رہی اور آنکھیں بند کی ظفر کا چہرہ یاد کرتی رہی۔ اسی دوران ظفر پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ ایک عام شہری تھے، لیکن ان کا مقصد ایک تھا، عائشہ تک پہنچنا۔ انہوں نے شاہد کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ ہر روز وہ گھنٹوں اس گلی میں کھڑے رہتے، کبھی چائے کی دکان پر بیٹھ کر، کبھی مسجد میں جا کر۔ ایک دن ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو شاہد کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ عائشہ کا چھوٹا بھائی ثقلین تھا، جس کے بارے میں عائشہ نے بتایا تھا کہ وہ ان سے بچھڑ گیا تھا۔ ظفر نے اس کا پیچھا کیا اور ایک گلی میں جا کر اسے روک لیا۔ ثقلین نوجوان نے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ ظفر نے اپنا تعارف کرایا۔ میں تمہاری بہن کا دوست ہوں، انہیں شاہد نے قید کر رکھا ہے۔ ثقلین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں، میں بھی اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاہد نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ ظفر نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم مل کر کچھ کریں گے، اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ ثقلین ظفر کے ساتھ آ گیا۔ دونوں نے مل کر شاہد کے خلاف منصوبہ بنایا۔ بچھڑنے والوں کا ان کا ملن ہوا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ ثقلین ظفر کے ساتھ رہتا تھا اور دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ثقلین نے ظفر کو بتایا کہ شاہد کا ایک بڑا راز ہے۔ ثقلین نے بتایا، شاہد کا ایک اور کاروبار بھی ہے، وہ جعلی نوٹ چھاپتا ہے۔ اس کے پریس میں رات کو کچھ اور ہی کام ہوتا ہے۔ ظفر کے لیے یہ بڑی خبر تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے پرانے دوست اسپر راشد سے رابطہ کیا۔ راشد ابھی بھی پولیس میں تھے اور ایماندار آفیسر تھے۔ ظفر نے راشد کو ساری بات بتائی۔ راشد نے کہا، ظفر، اگر یہ سچ ہے تو شاہد کو ہمیشہ کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں، لیکن ثبوت چاہیے۔ ظفر نے کہا، ثبوت میں لا سکتا ہوں ایک رات۔ ظفر اور ثقلین نے شاہد کے پرنٹنگ پریس کی چھت پر چڑھ کر اندر جھانکا۔ وہاں واقعی جعلی نوٹ چھاپ رہے تھے۔ ظفر نے موبائل سے ویڈیو بنا لی۔ اگلے دن راشد نے چھاپا مارا اور شاہد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے لاکھوں روپے کے جعلی نوٹ برآمد کر لیے، لیکن عائشہ ابھی تک شاہد کے گھر میں قید تھی۔ شاہد کے گرفتار ہوتے ہی ظفر اور ثقلین اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ توڑ کر اندر گھسے تو دیکھا عائشہ اسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی، بہت کمزور، بہت اداس۔ ان کے چہرے پر زردی تھی، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی۔ ظفر نے آواز دی، عائشہ۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، پھر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دوڑ کر ظفر سے لگ گئی۔ ظفر نے انہیں گلے لگایا۔ معاف کر دو، میں تمہیں بچانے میں دیر کر دیا۔ عائشہ رو پڑی۔ تم آ گئے، بس اتنا کافی ہے۔ ثقلین نے بہن کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپا، میں بھی ہوں۔ عائشہ نے بھائی کو دیکھا اور ان کی خوشی دوگنی ہو گئی۔ عدالت کا فیصلہ۔ شاہد کے خلاف مقدمہ چلا۔ اس بار ثبوت مضبوط تھے۔ جعلی نوٹ کا کیس، عائشہ کے ساتھ زیادتی اور قید میں رکھنے کے الزامات۔ عدالت میں عائشہ نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی تفصیل بتائی۔
ان کے بازو پر ابھی تک زخموں کے نشان تھے جو ان کی گواہی دے رہے تھے۔ ثقلین نے بھی گواہی دی کہ شاہد نے اسے بہن سے ملنے نہیں دیا تھا۔ ظفر نے ویڈیو ثبوت پیش کیا۔ چند ماہ بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ شاہد کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ظفر کو دیکھا اور مسکرائے۔ ظفر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم آزاد ہو عائشہ، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ عدالت کے باہر جب وہ نکلے تو عائشہ سے صحافی موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا، ظفر علی خان، آپ نے ایک اجنبی خاتون کی مدد کیوں کی؟ ظفر نے کہا، کیونکہ انصاف کا تقاضا تھا اور کیونکہ محبت کسی اجنبی کو بھی اپنا بنا لیتی ہے۔ عائشہ نے ان کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شکریہ ادا کیا۔ زندگی کا نیا آغاز۔ شاہد کی سزا کے بعد عائشہ اور ثقلین ظفر کے گھر آ گئے۔ ثنا بھی وہیں تھی۔ اب یہ ایک خاندان بن چکا تھا۔ ایک دن عائشہ نے ظفر سے کہا، ظفر ہم شادی کر لیں؟ ظفر نے حیران ہو کر دیکھا، لیکن ابھی لوگ کیا کہیں گے؟ عائشہ مسکرائے، تم نے خود کہا تھا لوگ کہیں گے تو کہنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تم چاہیے۔ ظفر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر ہے۔ عائشہ نے پوچھا، کیا شرط؟ ظفر نے کہا، تم ہمیشہ میری شرارتوں پر ہنسو گی، چاہے میں کتنا بھی سنجیدہ ہو جاؤں۔ عائشہ ہنس پڑی، یہ تو میں پہلے ہی کرتی ہوں۔ شادی بہت سادہ تھی، مسجد میں چند لوگوں کی موجودگی میں۔ ثنا نے کہا، کھانا بنایا تک ثقلین نے مسجد میں اعلان کیا۔ رات کو جب سب لوگ چلے گئے، ظفر اور عائشہ چھت پر بیٹھے تھے۔ وہی چاند، وہی رات۔ عائشہ نے ظفر کے کندھے پر سر رکھا۔ ظفر، کبھی سوچا تھا کہ ایک اجنبی کال ہماری زندگی بدل دے گی؟ ظفر نے انہیں قریب کیا، نہیں، لیکن ہوتی ہے کبھی کبھی، اور جب ہوتی ہے تو پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، تم میرے ساتھ ہو۔ ظفر نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہمیشہ عائشہ، ہمیشہ۔ خوشیوں کا سفر۔ شادی کو 1 سال ہو گیا۔ ظفر اور عائشہ کی زندگی میں اب ایک نیا مہمان آنے والا تھا۔ عائشہ حاملہ تھی۔ ظفر بہت خوش تھے۔ وہ ہر مکمل طریقے سے عائشہ کا خیال رکھتے، دفتر سے جلدی آتے، خود کھانا بناتے، عائشہ کو آرام کرنے کو کہتے۔ ثنا بھی آ گئی تھی اور وہ عائشہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تو ثقلین نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا اور وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ ایک دن عائشہ نے ظفر سے کہا، ظفر، بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ ظفر نے سوچا، لڑکی ہوئی تو ثنا تمہاری اور میری بہن کے نام پر، لڑکا ہوا تو ثقلین تمہارے بھائی کے نام پر۔ عائشہ مسکرائی، تم نے تو دونوں نام میرے گھر والوں کے رکھ لیے۔ ظفر نے کہا، اب تم میرے گھر والے ہو اور جو تمہارے ہیں وہ میرے بھی۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ظفر نے اس کا نام ثنا رکھا۔ چھوٹی ثنا پورے گھان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ وقت کی گزرگاہ 5 سال گزر گئے۔ چھوٹی ثنا اب 5 سال کی تھی اور بلکہ عائشہ کی طرح خوبصورت۔ ظفر کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ ظفر نے دوبارہ نوکری شروع کر دی تھی، انہیں ترقی مل گئی تھی اور اب وہ ایس ایس پی تھے۔
عائشہ نے گھر پر بچوں کو پڑھنا شروع کرا دیا۔ ثقلین کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا اور اس نے شادی کر لی تھی۔ ایک دن ظفر گھر آئے تو دیکھا عائشہ اور چھوٹی ثنا کچن میں کچھ بنا رہے تھے۔ باورچی خانے سے خوشبو آ رہی تھی۔ ظفر نے اندر جھانکا۔ کیا بنا رہی ہو؟ چھوٹی ثنا دوڑ کر آئی۔ ابو، آج اماں کا برتم ڈھائی ہے۔ آپ نے کیک بنایا ہے؟ ظفر مسکرائے۔ وہ بھول گئے تھے۔ انہوں نے ثنا کو اٹھایا لیا۔ تو تم دونوں نے مل کر کیک بنایا؟ عائشہ نے کہا، ہاں، اور تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ جاؤ ہاتھ منہ دھو لو۔ رات کو جب چھوٹی ثنا سو گئی، ظفر اور عائشہ چھت پر بیٹھے تھے۔ پھر وہی چاند، وہی رات۔ ظفر نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ، تمہیں یاد ہے پہلی بار جب ہم اس چھت پر بیٹھے تھے؟ عائشہ مسکرائی۔ کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے محبت ہے۔ ظفر نے انہیں قریب کیا۔ آج بھی وہی محبت ہے، بالکل کہ پہلے سے زیادہ۔ عائشہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں ظفر، میں جانتی ہوں۔ چاندنی رات میں دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ماضی کا سایہ۔ ایک دن ظفر کے پاس ایک خط آیا۔ شاہد کی جیل سے رہائی ہو گئی تھی۔ اس نے اچھے چال چلن کی وجہ سے 10 سال کی سزا میں 5 سال کی چھوٹ پا لی تھی۔ ظفر کا دل دھڑکا۔ وہ عائشہ کو بتانے سے ڈر رہے تھے، لیکن عائشہ نے خود ہی پوچھ لیا، ظفر، آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ ظفر نے سارا واقعہ بتا دیا۔ عائشہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ باہر آ گیا ہے؟ ظفر نے انہیں تسلی دی۔ ڈرو مت عائشہ، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں پولیس میں ہوں، عائشہ نے کہا۔ لیکن ظفر، تم اسے جانتے ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چند دن بعد خبر آئی کہ شاہد نے ظفر کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ ظفر نے اس کی بیوی کو اغوا کیا تھا اور جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس بار کیس مختلف تھا۔ شاہد کے پاس پیسے تھے اور اچھے وکیل۔ اس نے عائشہ کو عدالت میں جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کرنے کا الزام لگایا۔ عدالت نے ظفر کو نوکری سے معطل کر دیا۔ آزمائش کی گھڑی۔ ظفر پر مشکل وقت تھا۔ نوکری چلی گئی، عزت پر سوال اٹھے، اور اوپر سے شاہد نے انہیں تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ عائشہ ہر وقت ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی تھی، ظفر، ڈرو مت، سچ تمہارے ساتھ ہے۔ عدالت میں سچ جیتے گا۔ ایک دن ثقلین نے خبر دی کہ شاہد کا ایک اور کیس عدالت میں ہے۔ وہ کسی اور خاتون کو بھی تنگ کر رہا تھا اور اس کی بیوی نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا۔ ظفر کے لیے یہ بڑا موقع تھا۔ انہوں نے اس خاتون سے رابطہ کیا۔ وہ خاتون عائشہ کی طرح مظلوم تھی اور اس کے پاس ثبوت بھی تھے۔ دونوں مقدمے مل گئے۔ عدالت میں دونوں خواتین نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم تفصیل بتائی۔ اس بار ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ شاہد بچ نہ سکا۔ عدالت نے شاہد کو عمر قید کی سزا سنائی اور ظفر کو بری کر دیا۔ نیا سورج۔ شاہد کی سزا کے بعد ظفر کی زندگی پھر سے بھری پڑ گئی۔ انہیں نوکری واپس مل گئی اور ترقی بھی ہوئی۔ عائشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ظفر سے کہا، میں نے کہا تھا نا، سچ جیتے گا۔ ظفر مسکرائے۔ ہاں عائشہ، تم صحیح تھی اور میں
نے یہ بھی سیکھا کہ میں محبت میں یقین رکھنا چاہیے۔ چھوٹی ثنا اب اسکول جانے لگی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی اور ہر کام میں اپنے والد کی طرح سنجیدہ تھی۔ ثنا نے ایک دن پوچھا، ابو آپ اور امی کیسے ملے تھے؟ ظفر نے عائشہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، ایک اجنبی کال سے بیٹا، کبھی کبھی اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی ثنا نے کہا، تو کیا میں بھی کسی اجنبی کو کال کروں؟ عائشہ ہنس پڑی، نہیں بیٹا، تمہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ابو نے ہمارے لیے کافی کال کر لی۔ پورا گھر ہنسنے لگا۔ زندگی کا فلسفہ۔ رات کو جب سب سو گئے، ظفر اور عائشہ چھت پر بیٹھے تھے۔ جب یہ ان کی روز کی عادت بن گئی تھی، عائشہ نے کہا، ظفر کبھی تم نے سوچا کہ زندگی سختی کتنی عجیب ہے؟ ایک دن اجنبی تھے، آج ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہے۔ ظفر نے کہا، زندگی تو عجیب ہے عائشہ، لیکن اس کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اگلا موڑ کہاں لے جائے گا۔ عائشہ نے ان کی طرف دیکھا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر وہ کال نہ آتی تو؟ ظفر نے ان کا ہاتھ تھام لیا، نہیں سوچا، اور نہیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ جو ہے وہی بہت اچھا ہے۔ عائشہ نے سر اس کے کندھے پر رکھا، ہاں ظفر، بہت اچھا ہے۔ چاندنی رات میں دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے دلوں میں شکر کا احساس تھا۔ شکریہ اس زندگی کا، شکریہ اس محبت کا، شکریہ ان دنوں کا جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے۔ ساتھ کی ساتھ چھوٹی ثنا اب 10 سال کی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی اور اس کی خوب خواہش تھی کہ وہ بڑی ہو کر پولیس افسر بنے۔ ظفر کو بہت فخر تھا۔ وہ کہتے، میری بیٹی مجھ سے بھی آگے جائے گی۔ عائشہ نے ان سے کہا، ظفر تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہارا خاندان اس طرح بڑھے گا؟ ظفر نے کہا، نہیں، لیکن اللہ نے بہت خوبصورت منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا اور میری زندگی مکمل کر دی۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، ظفر تم نے میری جان بچائی، تم نے مجھے زندگی دی۔ ظفر نے انہیں گلے لگایا، تم نے مجھے زندگی دی عائشہ، تم نے۔ پہلے میں زندہ تھا لیکن جیتا نہیں تھا، اب تم نے مجھے جینا سکھایا۔ اس رات ظفر نے عائشہ کے لیے ایک نظم لکھی، تم آئی تو زندگی آئی، تم آئی تو خوشیاں چھائی، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، تم میرے سانسوں کی آواز ہو، تم نہ ہو تو کچھ نہیں، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ عائشہ نے نظم سنی تو آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے کہا، ظفر تم شاعر بھی ہو؟ ظفر ہنسے، تمہارے لیے بن گیا ہوں اب شاعر۔ چھوٹی ثنا اب بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے پولیس اکیڈمی میں داخلہ لے لیا تھا۔ ظفر کو بھی حد فخر تھا کہ ایک دن ثنا نے کہا، ابو مجھے آپ جیسا افسر بننا ہے، ایماندار، بہادر اور عوام کا خادم۔ ظفر نے اسے دعا دی، اللہ کرے تم مجھ سے بھی بڑھ کر بنو بیٹا۔ عائشہ نے یہ سب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ظفر سے کہا، ظفر دیکھو تمہاری بیٹی تمہارے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ظفر نے کہا، تمہاری بیٹی بھی ہے عائشہ، تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، امی ابو آپ دونوں کی محبت کی نشانی ہوں میں۔ ظفر اور عائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ ان کی محبت کا پھل اب
پھول بن گیا کر چکا تھا، کھلا تھا۔ شکر کا سفر۔ کئی سال گزر گئے۔ ظفر اب ریٹائر ہو چکے تھے اور عائشہ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ ثنا نے پولیس میں افسر تھی اور شہر میں تھی۔ ایک دن ظفر اور عائشہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ان کی محبت ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن تھی۔ عائشہ نے کہا، ظفر تمہیں یاد ہے پہلی بار جب ہم ملے تھے؟ ظفر مسکرائے، کیسے بھول سکتا ہوں وہ بات، تم بہت ڈری ہوئی تھی۔ عائشہ نے کہا، ہاں اور تم بہت سنجیدہ تھے۔ ظفر ہنسے، وہ میری عادت تھی، تم نے مجھے ہنسانا سکھایا۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ظفر شکر ہے تم نے وہ کال اٹھائی تھی۔ ظفر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، شکر ہے اللہ نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی میں کتنی ہی لفظ تھے، کتنی ہی یادیں تھی، کتنا ہی پیار تھا۔ نسل در نسل۔ ثنا کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر بھی پولیس میں تھا اور بہت ایماندار تھا۔ ظفر اور عائشہ بہت خوش تھے۔ تھوڑے دنوں بعد ثنا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ نام رکھا گیا عائشہ نامی کے نام پر۔ چھوٹی عائشہ بہت شرارتی تھی، بالکل اپنی نانی کی طرح۔ ظفر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ایک دن چھوٹی عائشہ نے پوچھا، نانی آپ اور نانا کیسے ملے تھے؟ عائشہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوری کہانی سنائی۔ اجنبی کال، شاہد کا ظلم، ظفر کی مدد اور پھر محبت۔ چھوٹی عائشہ نے کہا، واہ آپ کی کہانی بہت اچھی ہے، کاش مجھے بھی کوئی ایسا نانا ملے۔ عائشہ ہنس پڑی، اللہ تمہیں بھی اچھا شوہر دے گا بیٹا۔ ظفر نے یہ سنا تو مسکرائے، اور اگر کوئی اجنبی کال کرے تو فوراً بتانا۔ سب ہنسنے لگے۔ یادوں کا جھڑکا۔ ظفر کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ عائشہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی، ان کی خدمت کرتی۔ ایک دن ظفر نے کہا، عائشہ تم نے میرا بہت خیال رکھا پوری زندگی۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ظفر تم نے مجھے زندگی دی، تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ظفر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ اگر زندگی میں کوئی کمی تھی تو تم نے وہ پوری کر دی، تم میرے لیے اللہ کا انعام ہو۔ عائشہ نے سر اس کے سینے پر رکھا۔ ظفر تم میرے لیے سب کچھ ہو، تم سے پہلے میری کوئی زندگی نہیں تھی۔ ہاں، ظفر نے آہستہ سے کہا، عائشہ جب میں نہ رہوں تو؟ عائشہ نے ان کا منہ بند کر دیا، چپ کرو، یہ باتیں مت کرو۔ لیکن ظفر نے کہا، سنو، جب میں نہ رہوں تو ثنا کا خیال رکھنا اور چھوٹی عائشہ کو میری کہانی سنانا، بتانا کہ ان کے نانا نے ان کی نانی سے کتنی محبت کی۔ عائشہ رو پڑی، ظفر تم نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی محبت۔ وہ دن آ گیا جس کا ڈر تھا۔ ظفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے سو رہے ہوں۔ عائشہ ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ثنا اور چھوٹی عائشہ بھی وہیں تھے۔ ثنا نے کہا، امی اب ابو نہیں رہے؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، وہ ہیں بیٹا، وہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمارے دلوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہماری یادوں میں رہیں گے۔ تم میں چھوٹی عائشہ
میں چھوٹی عائشہ نے پوچھا، نانی نانا اب کہاں ہے؟ عائشہ نے اسے گلے لگایا، اللہ کے پاس ہے بیٹا، وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد عائشہ نے ظفر کی یاد میں ایک ڈائری لکھنی شروع کی۔ اس میں انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھی، اجنبی کال سے لے کر آخری لمحوں تک۔ آخری صفحے پر لکھا، ظفر تم نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا، تم نے محبت جینا سکھایا اور مجھے جینا بھی سکھایا۔ تم نے میرے ساتھ نہیں ہو، تم میرے اندر ہو، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں۔ تم میری پہلی محبت ہو، تم میری آخری محبت ہو، تم ہمیشہ میرے رہو گے۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اتفاق سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک غلط فون کال، ایک اتفاقی ملاقات، ایک نظر، اور پھر پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ظفر اور عائشہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک ایماندار پولیس افسر، ایک مظلوم عورت اور ایک محبت جو ہر مشکل کے بعد کامیاب ہوئی۔ ان کی کہانی آج بھی لوگ سنتے ہیں، اور جب بھی کوئی اسے سنتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سچی محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ محبت اگر سچی ہو تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کوئی دیوار، کوئی قانون، کوئی انسان۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ منزل تک پہنچ کر رہتی ہے، جیسے ظفر اور عائشہ کی محبت پہنچی ہمیشہ کے لیے۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔